بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے جمہوریہ ترکی کے صدر کو تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر نے بھارت، جمہوریہ کوریا اور جمہوریہ کانگو برازیل کے صدور کو مبارکباد کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ افغانستان کے حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں اور خبر ملی ہے کہ صدر اشرف غنی ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ اور ہیٹی میں شدید زلزلہ آیا ہے جس میں کم از کم 304 افراد ہلاک اور 1800 لوگ زخمی ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کو ترکی کے مختلف صوبوں میں شدید موسمی بارشوں کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے، جس میں زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی ترکی کے صدر کے نام اسی قسم کے تعزیت کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے بھارت کے صدر رام ناتھ کووند کو آج ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ ولی عہد شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے بھارت کے صدر کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ دنیاسنا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ کوریا کے صدر مون جائے ان کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے جمہوریہ کوریا کے صدر کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے، جبکہ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ کے وزیر اعظم کم بو کن کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ کانگو برازیل کے صدر ڈینس ساسو نیگویسو کو آج ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے جمہوریہ کانگو برازیل کے صدر کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے، جبکہ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ کانگو برازیل کے وزیر اعظم جین مائیکل ساما لوکندے کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ الخادمی کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے جس میں صاحب اسم امیر کو عراق کو سپورٹ کرنے کے لیے علاقائی کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ کانفرنس اگست کی 28 تاریخ کو بغداد میں منعقد ہوگی۔ آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے عراق کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر قاسم العراجی نے ملاقات کی اور انہیں مذکورہ پیغام پہنچایا۔ بعد میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے عراق کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر قاسم العراجی نے ملاقات کی، جس میں دونوں ملکوں کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے لیکسٹن ٹاؤن پرنسپیلٹی کے پرنس ہینس ایڈم دوم کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے پرنس ہینس ایڈم دوم کے نام مبارکباد کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔
وزیر تجارت اور صنعت اور قائم مقام وزیر مالیات علی بن احمد الکواری سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے ملائیشیا کے وزیر دیہی ترقی عبداللطیف احمد نے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ملکوں کے تعلقات زیر بحث آئے اور مختلف شعبوں، خاص طور پر تجارت، صنعت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ریاست قطر عالمی وبا کووڈ-19 پر قابو پانے کے سلسلے میں دنیا کے مختلف ملکوں کو میڈیکل ایڈ سپلائی کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس ضمن میں قطر ترقیاتی فنڈ اب تک تقریباً 100 ممالک کو امداد فراہم کر چکا ہے۔ اس امدادی سامان میں ہر قسم کے طبی سامان کے علاوہ فوڈ سپلائز بھی شامل ہیں۔ حال ہی میں قطر کی جانب سے پیراگوئے کے لیے میڈیکل ایڈ کی تیسری کھیپ وہاں پہنچ گئی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 187 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 109 کا تعلق مقیم لوگوں سے ہے، جبکہ 78 کیسز کا تعلق ان ٹریولرز سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ اسی دوران میں وزارت صحت نے کرونا وائرس کے مزید 131 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی بھی تصدیق کی ہے۔ شمالی لبنان کے قصبے عکار میں ایک آئل ٹینکر میں دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 20 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ یہ حادثہ آج صبح سویرے رونما ہوا۔ لبنان کی ریڈ کراس کے مطابق کم از کم 79 افراد زخمی ہوئے ہیں، جنہیں ہاسپٹلز میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ رائٹر خبر رساں ایجنسی نے سیکیورٹی ذرائع سے بتایا ہے کہ آئل ٹینکر میں چھپائے گئے ایک فیول سٹوریج کو ضبط کرنے کے بعد فوجی گیسولین لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے۔ دھماکہ گیسولین بھرنے کے لیے آئل ٹینکر کے ارد گرد جمع ہونے والے لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کے دوران ہوا۔ اس سے قبل فوجی وہاں سے جا چکے تھے۔ کابل سے آمدہ رپورٹس کے مطابق افغانستان کے حالات بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں اور خبر ملی ہے کہ صدر اشرف غنی ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ افغان مصالحتی کونسل کے صدر عبداللہ نے فیس بک پر آنے والی ایک ویڈیو میں کہا ہے کہ سابق افغان صدر ملک سے روانہ ہو گئے ہیں۔ اس دوران میں طالبان تحریک نے اپنے جنگجوؤں کو حکم دیا ہے کہ وہ دارالحکومت کابل میں داخل ہو جائیں، جبکہ سرکاری فوج اور پولیس اپنی جگہیں خالی کر کے جا چکی ہیں۔ طالبان تحریک کا کہنا ہے کہ اب اس کے مسلح لوگوں نے سیکیورٹی کی ذمہ داریاں سنبھال دی ہیں اور وہ ملک کے اندر انارکی نہیں پھیلنے دیں گے۔ ہیٹی میں شدید زلزلہ آیا ہے، جس میں کم از کم 304 افراد ہلاک اور 1800 لوگ زخمی ہو گئے ہیں اور سینکڑوں گھر تباہ ہو گئے ہیں۔ 7.2 ریکٹر پیمانے پر آنے والے زلزلے سے خوفزدہ ہو کر لوگ سڑکوں پر بھاگ نکلے۔ انہوں نے گھروں اور ہوٹلوں کے ملبے میں پھنسے ہوئے لوگوں کو بچانے میں مدد کی۔ زلزلے کی وجہ سے مٹی کے تودے گرنے سے امدادی کاموں میں رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے۔ اس لیٹسٹ ڈیزاسٹر یعنی تازہ تباہی نے ہیٹی کے عوام کی حالت زار میں اضافہ کر دیا ہے، جو پہلے ہی کرونا وائرس کے وبائی مرض، ملک کے صدر کے قتل کے بعد کے حالات اور غربت کی وجہ سے انتہائی تکلیف اور مصیبت میں مبتلا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے جمہوریہ ترکی کے صدر کو تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر نے بھارت، جمہوریہ کوریا اور جمہوریہ کانگو برازیل کے صدر کو مبارکباد کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ افغانستان کے حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں اور خبر ملی ہے کہ صدر اشرف غنی ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ اور ہیٹی میں شدید زلزلہ آیا ہے، جس میں کم از کم 304 افراد ہلاک اور 1800 لوگ زخمی ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔